لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی، یکم مئی کو بھی مزدور نے مزدوری کی ہے۔ آج اسی حوالے سے چند باتیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور رسول اللہ کے فرمان کے روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں کہ ہم کس انداز میں مزدوروں کا حق دبا رہے ہیں۔ مزدور سے مراد اینٹیں اٹھانے والا نہیں ہے، مزدور سے مراد بجری اٹھانے والا نہیں ہے، بلکہ مزدور ہر اس انسان کو کہا جاتا ہے جو کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہو اور اس کے عوض میں ہفتہ لیتا ہو، مہینے میں سیلری اٹھاتا ہو، یا دن کی بیسس پر جو کام کر کے اپنے معاوضہ لے، اس کو مزدور، ورکر جسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ ایک ورکر، مزدور، اس کو جو ہے مزدور کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن مجید فرقان حمید مزدوروں کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تک انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ رہا، اس میں بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وقت میں اپنے ہی انداز میں مزدوری کی تھی۔ جس طرح اللہ کا کلام 20ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے مابین جو بات ہوئی اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ 2 بچیاں علاقے کے لوگوں سے ہٹ کر کھڑی ہیں اور اپنے جانور کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور دیگر لوگ کنویں میں آ کر اپنے جانور کو پانی پلاتے اور پھر جانا شروع کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کر پوچھا سلام کلام کے بعد کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے اپنی وجہ یہ بیان کی کہ وہاں مرد حضرات ہیں اور ہم نے اپنے جانور کو پانی پلانا ہے، جب یہ چلے جائیں گے تو ہم پانی پلا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور لیے، کنویں سے پانی پلایا اور انہیں دے دیا۔ اب وہ اپنے والد کے پاس جاتی ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ آپ جس آدمی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا، امین، امانت دار، جو آپ کی عزت کی بھی حفاظت کرے، آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے، وہ آدمی ہمیں مل گیا ہے، ہم اس کو لے کر آتے ہیں۔ آپ میں سے جو ان 2 بہنوں میں سے جو بڑی بہن تھی وہ واپس جاتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے آتی ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے اس طرح بیان کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے ان کے پاس، کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس شرط پر کہ آپ 8 برس میرے یہاں ملازمت کریں گے اور میرے جانوروں کی حفاظت کریں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَرًا، اگر آپ نے 10 مکمل کر دیے، فَمَنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، یہ مجھ پر احسان ہوگا، مگر 8 سال کا معاوضہ اور ملازمت کے لیے میں آپ سے ایگریمنٹ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید گویا ان واقعے سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم جہاں اپنے ملازم کو، اپنے ورکر کو، اپنے یہاں کام کرنے والے مزدور کو جب معاوضہ دینے کے وقت آتا ہے تو ہم اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس نے ہمارا کام کیا ہے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی میں تجھے پیسے دے رہا ہوں تو میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی کے متعلق بے شمار مقامات پر اس بڑے پیارے انداز میں بھی اور سختی کے ساتھ بھی امت کو سمجھایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا معرور بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے خادم کو اپنے جیسا سیم لباس پہنایا تھا، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ کے خادم ہیں؟ کون ہیں؟ کہا میرا خادم ہے۔ کہا کہ آپ نے اپنے جیسا انہیں کپڑا پہنایا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ حضرت ابو ذر غفاری کی وہ روایت سنی ہے جو میرے محبوب نے حضرت ابو ذر غفاری کو سنائی۔ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، من کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یأکل،
جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں تم انہیں وہی کھانا کھلاؤ، وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وَلْيُبْلِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، جو تم خود پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ، فَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان سے وہ کام نہ لو جن کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان سے وہ کام لے لیا جس کی وہ طاقت رکھتے تھے، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ اور کوئی معاہدہ نہ تھا، اس کے برعکس تم نے ان سے کام زیادہ لے لیا ہے، تو تم فَأَعِينُوهُمْ، تو تم ان کی اس معاملے میں مدد کرو۔ اول تو یہ ہے کہ اپنے ملازم سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو خود بھی اس کام میں لگ جاؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تو یہ ارشاد فرما رہی ہے۔ ہمارے یہاں مزدوروں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایک اور حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں 3 بندوں سے مخالفت کروں گا۔ رب فرما رہا ہے، رب کا ایک جلال کا ایک حصہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں خدا مخالفت کرے وہ انسان کس درجے میں ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ رب نے فرمایا قیامت کے دن میں اس 3 بندوں سے مخالفت کروں گا۔ پہلا، رجل اعطا بی ثم غدر، فرمایا ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر معاہدہ کیا اور اس کو توڑ دیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم اٹھا لیتے نا، خدا کی قسم میں یہ تمہیں کر کے دوں گا، اب وہ ایگریمنٹ ختم، بس زبانی حد تک تھا، کل پیسے لے لینا، اب آپ کی اماؤنٹ ہے، آپ کل پیسے لے لینا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ مجھ سے کل پیسے لے لینا۔ فرمایا جو اس طرح کرے کہ خدا کے نام پر معاہدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے، فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مخالف ہوگا اس بندے کے۔ دوسرا فرمایا، وَرَجُلٌ باع حرا ثم اکل ثمنہ، کسی چلتے آدمی کو قید کر لے اور اسے بیچ دے، فرمایا میرے محبوب نے کہ ایسا بدبخت انسان قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے مخالف ہوگا، اس کے اگینسٹ ہوگا، اور اس سے حساب کتاب بہت سخت ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفِي مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهْ أَجْرَهُ، فرمایا تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے کسی آدمی کو اپنے یہاں مزدور کے طور پر مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا اور اسے اجرت نہ دی اس کے کام کے مطابق، فرمایا اس سیٹ اس مالک سے بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ٹائٹ قسم کا بدلہ لے گا اور اس کے مخالف ہو جائے گا۔ ہم تو یہاں پر مزدور سے کہتے ہیں جی صرف 4 اینٹیں لگانی ہیں، پورا گھر اسے کروا لیتے ہیں، کہتے نہیں بھائی ہماری بات تو 1000 روپے میں ہوئی تھی، 1000 روپے تمہاری دیاری ہے، ٹھیک ہے اس کی 1000 روپے دیاری ہوگی، منع نہیں ہے، لیکن آپ نے جتنا ایگریمنٹ کیا، جتنی اس کو زبان دی ایگریمنٹ کے لیے، کوئی صفحے نہیں لکھنے پڑتے، نہ کوئی لکھوانا پڑتا ہے، آپ کی زبان میری اور آپ کی مسلمان کی زبان ہی ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے۔ ہم یہاں پر اپنے معاہدے سے اس طرح پھر جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اگر جاپان کے لوگوں میں ایمان آ جائے نا تو اس سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہیں لکھا ہوتا ہے نا میڈ ان چائنا، لوگ شک کر رہے ہوتے ہیں یار یہ چائنا کا مال ہے، پتہ نہیں شام تک چلے کہ سال تک چلے، لیکن جہاں لکھا ہوتا ہے نا میڈ ان جاپان، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہوتی، بندہ آنکھیں بند کر کے لے لیتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ گرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے اندر اخلاق ہے، وہ جھوٹ بولنے کو اتنا ناپسند کرتے ہیں جتنا ہم تو شاید اپنے ماں باپ کی گالی سننے کو بھی ناپسند نہ کرتے ہوں، اس سے زیادہ جھوٹ کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں مزدوروں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مزدوروں کے متعلق کتنی پیاری بات فرمائی۔ ایک آدمی مجبور ہے، آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ وقت آپ پر نہیں آئے گا؟ آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ وقت آپ پر پلٹ کر ضرور آئے گا، اور زندگی کی آخری شام آپ اس وقت تک نہیں دیکھیں گے جب تک آپ مجبور ہوں لوگ آپ سے فائدہ نہ اٹھا لیں۔ لہذا کہتے ہیں نا کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو مزدور یا کوئی ورکر یا کسی کمپنی میں کام کرنے والا کوئی اوور ٹائم لگاتا ہے نا،
تو ہم اس کے اندر کٹوتی کر رہے ہوتے ہیں. جان بوجھ کر ہم نے فائننس پر وہ بندہ بٹھایا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیسے کاٹ رہا ہوتا ہے. وہ فائننس میں بیٹھے ہوئے انسان جو کٹوتی کر رہا ہے نا, اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے, سیٹ کو فائدہ ہونا ہے. اس بندے کے ساتھ ناحق کر رہا ہے کہ جس نے اپنا کام مکمل کیا اور اپنے مزدور کو مزدوری نہیں دے رہا, اپنے ورکر کو اس کی تنخواہ نہیں دے رہا وقت پر یا پھر اوور ٹائم پر. اس کے متعلق میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا, اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجفی عرقہ. فرمایا آدمی مزدور مزدوری کر لے, اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے اسے اس کی اجرت ادا کر دو, ورنہ قیامت کے دن گرفت بڑی سخت ہونی ہے. ہم تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں, بس آخری جملہ ہر جملے کے بعد حدیث پر یہی کہوں گا کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھے ہوئے ہیں. ہم خود غور کرتے جائیں اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے فرامین کو سنتے جائیے. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ مزدور کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لینا ٹھیک نہیں ہے. اگر ایک انسان کسی مزدور سے اس سے زیادہ, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدوری میں بوڑھے شخص ہوتے ہیں جن کی عمریں جھک چکی ہوتی ہیں, کمریں جن کی جھک چکی ہوتی ہیں, سفیدی اور چہرے کے آثار بتا رہے ہوتے ہیں کہ عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے. اگر اسلامی نظام ہوتا نا پاکستان میں تو ایسے مزدور کو مزدوری کرنے کی شریعت اجازت بھی نہیں دیتی. اس کا ذمہ خرچہ حکومت پر ہوتا, لیکن یہاں تو ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ پینشنیں اٹھا رہے ہیں. مرے ہوئے ان آدمیوں کو اتنے سال ہو چکے ہیں, جو زندہ ہیں ان کو پینشن دینے کے لیے کسی کو فکر نہیں ہے. اسلامی اور یہودی نظام میں یہی تو فرق ہے کہ اسلامی نظام میں پیسہ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے, ہر بندے کے حصے میں آ رہا ہوتا ہے, گھوم رہا ہوتا ہے, رول ہو رہا ہوتا ہے. اور یہودی نظام میں دین دشمن طاقتیں, ان کے نظام میں یہی ہے کہ پیسے والا پیسے بنا بنا کر پیسے سے بڑا ہوتا جائے گا اور غریب غریب سے تر ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک جمہوری نظام کے اندر یہ سارا قانون ہے. اسلامی نظام کیا حکم دے رہا تھا, میرے محبوب کا فرمان کیا ہے, فرمایا کسی مزدور سے اس کی طاقت کے مطابق تو تم مزدوری لے لو, لیکن اس سے زیادہ, اس میں جو طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ تم اس سے مزدوری نہیں لے سکتے. شریعت اور دین اور قرآن اور حدیث اس بات کی اجازت نہیں دیتا. سنیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ کی روایت, فرمایا عقید و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا یکلف من العمل الا ما یطیق. فرمایا آدمی میں جتنی طاقت ہو اسی کے مطابق اس سے کام لو تو تمہارا کام ٹھیک ہوگا. ہمارے یہاں پر عموماً ایک مینٹلٹی ہے, ایک آدمی کو ورکر بنا کر رکھا جاتا ہے صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک, 8 بجے سے لے کر 8 بجے تک ایک مشین بھی چلے نا اس کے بھی پرزے جواب دے دیتے ہیں. ہم تو انسان ہیں, مشین تھوڑی ہیں. ان 12 گھنٹے کے اندر کام کرنے کے جو اوقات ہیں نا وہ 4 سے 5 گھنٹے ہیں, اس سے زیادہ بندہ کام نہیں کر سکتا ہے مستقل. اس کو آرام چاہیے, اس کو تھوڑا سا قیلولہ چاہیے, اس کو انرجی چاہیے. ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ 12 گھنٹے کی 2 شفٹیں لگا رہے ہیں ہم, جی ہمارے کام کر رہے ہیں, مزدور کام کر رہے ہیں, ہم گھر پہ بیٹھ کر جو ہے وہ موبائل پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ کیسے کام کر رہا ہے. پھر وہ بھی اپنے اعتبار سے اپنے لیے جائز اور ناجائز کو چھوڑ کر اپنے پیٹ میں, اپنے بچوں کے پیٹ میں غلط رزق ڈال رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے بانڈ کر دیا نا اسے, اس قدر آپ نے ان پر پریشر ڈال دیا ہے. اور پھر ان کے چھٹی والے دن آپ تو گھر میں آرام کر رہے ہیں اور وہ بیچارہ مزدور مزدوری میں لگا ہوا ہے. ہمارے یہاں نظام ہی بالکل الٹ ہو چکا ہے, ہمارے یہاں سسٹم بالکل خراب ہے. ہم سسٹم کی خرابی کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اوپر سے طے میں جو جمی ہوئے جھاگ ہے نا اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک سسٹم کے بیس میں جا کر اس کی گندگی کو نہیں ختم کیا جائے گا, اوپر جھاگ تو بنتا ہی جائے گا, گندگی اوپر آتی رہے گی, کیونکہ نیچے گندگی موجود ہے نا. جس کی فطرت میں گندگی ہے آپ چاہے اس کو 1000 سجدے کروا لیں, اس کی فطرت آپ نہیں بدل سکتے. آپ نے فطرت بدل دی, اس کی گندی عادت کو ختم کر دیا, اب وہ ایک بھی سجدہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ولایت عطا کر دے گا. یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ اپنی فطرت کو بدلنے کی کوشش کریں گے. یہ باتیں محراب و منبر تک تو بڑی اچھی لگتی ہیں, یہ باتیں سننے کے لیے بھی بڑی اچھی ہیں, لیکن جب عملی پریکٹیکل لائف میں بات آتی ہے نا تو کہتے ہیں نہیں یار دنیا کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی بندے کا حق دبا دیا, مزدور تھا اس کا حق دبا دیا, اس کے پیسے نہ لوٹائے
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی سخت بات فرمائی ہے. آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ تمام جہاں کے لیے رحمت ہیں، وہی رحمت للعالمین ان مزدوروں کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے کتنی سخت وعید کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں. فرمایا کہ من قطع حق امری مسلم بیمینہ، فرمایا کہ جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار ڈالے فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا وحرم علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دیتا ہے. یعنی ایک اسلامی نظام کا اتنا بڑا قانون ہے مزدور کا حق دبانا کہ فرمایا اس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے. ہم تو اس کو بہت ہلکا لیے ہوئے تھے، ہم کہتے تھے دنیا داری ہے بھائی، دین صرف مسجد کے اندر ہے. اب مجھے بتائیے اگر دین کا تعلق مسجد کی صفوں سے ہوتا، دین کا تعلق صرف قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے سے ہوتا، تو پھر ان فرامین کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا خیال ہوگا؟ دین صرف مسجد کی چار دیواری میں نہیں ہے، دین صرف مسجد کی صفوں میں نہیں ہے، دین آپ کے گھر کی دہلیز پر بھی ہے، دین آپ کی دکان پر بھی ہے، دین آپ کی فیکٹری پر بھی ہے، آپ کے آفس پر بھی ہے. وہاں پر آپ کے ماتحت کام کرنے والے کے آپ نے اگر حق کو دبا لیا، میرے محبوب نے فرما دیا، میرے محبوب کے فرمان میں شک کرنے والا مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نہیں دے گا، جہنم میں داخل کر دے گا. گرچہ آپ سجدے کریں، تہجد پڑھیں، روزے رکھیں، حج پر جائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ نے مزدور کا حق دبا دیا، آپ کا حج کہاں سے قبول ہوگا؟ لوگ آج سالوں سال سے حج پر جا رہے ہیں، رمضان میں عمرے پر جا رہے ہیں، آپ ان سے پیمنٹ مانگنے جائیں تو کہتے ہیں جی بہت مندی چل رہی ہے مارکیٹ میں، پیسے نہیں ہیں. مزدور اپنی حق لینے جا رہا ہے، مزدور اپنا حق لینے جائے، اس کا حق دبا کر آپ عمرے کو چل دیے تو آپ کو عمرہ کہاں سے قبول ہونا ہے بھائی؟ اس کو دبا کر آپ نے کسی ویلفیئر کو لاکھوں روپے دے دیے غریب آدمی میں بانٹنے کے لیے، اس کا حق کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ وہ کہاں سے قبول ہوگا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا ویلفیئر کا کام ہونے کے باوجود پاکستان سے غربت کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے؟ اتنا صدقہ اور خیرات ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہماری مسجدیں جو ہے وہ چندے پر یہ اعلان کرتی پھر رہی ہے کہ جی چندہ دے دو، چندہ دے دو. سب کچھ دینے والے لوگ ہیں، لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو پیسہ دیا ہے نا، اس پیسوں میں ان مزدوروں کی پسینہ کمائی اور ان میں ان کا خون موجود ہے، وہ ہم نچوڑ کر اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور مسجدوں میں دیے جا رہے ہیں، مدرسوں میں دیے جا رہے ہیں، ویلفیئرس کو دیے جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں. نہیں بھیا، نہ تو ایسا حج اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی ایسا عمرہ. یہاں تک کہ میرے نبی نے کتنے واضح فرمان میں فرما دیا کہ فرمایا جس نے کسی مزدور کا حق دبا کر، کسی مسلمان کا حق قسم کھا کر دبا دیا اور وہ سمجھا کہ میں پکا جنتی ہو، میرے محبوب نے فرمایا اس خام خیالی سے باہر آ، اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ادا کر. چاہے تجھے عمرے کے پیسے نہ بچے، تیرے پاس حج کے پیسے نہ بچیں، تیرے پاس ویلفیئر میں دینے کے لیے پیسے نہ بچیں، لیکن اپنے مزدور کا حق تو پورا کر لے. ہم پورے خاندان میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، پورے محلے میں بانٹتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان شریف میں صدقات اور خیرات لوگوں نے بہت بانٹے، پیکٹ بنا کر بانٹے، بڑے بڑے اداروں نے بانٹے. میرا ان بڑے بڑے اداروں کے بانیان سے سوال ہے کہ آپ کے ماتحت کام کرنے والے ورکر کو آپ نے دیا؟ آپ نے روڈ پر لائن بنا کر کھڑے ہو کر بانٹ دیا، ویلفیئرس کے آپ نے اپنی چھاپ لگا کر آپ نے جو ہے وہ راشن بانٹے. بہت اچھا عمل کیا. ہو سکتا ہے کتنے سفید پوش بھی اس میں ہوں جن کے گھروں میں راشن پہنچ چکا ہو، لیکن آپ کے ماتحت کام کرنے والے کی بھی تو بایو ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے، پورا اس کی ہسٹری ہونی چاہیے، اس کے کتنے بچے ہیں، کتنی ضرورت ہے، کیا ہے. آپ چھپ کر اس کو دے دیتے، آپ نام پر نہیں آتے، فوٹو میں نہیں آتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے یہاں فوٹو میں آ جاتے، آپ کتنا بڑا ثواب ملتا. آج آپ دیکھ لیجئے گا 4-5 دن کے بعد بدھ والے دن فرسٹ میں ہے نا، ساری دنیا سو رہی ہوگی، مزدور بیچارہ وہی اپنی چوک پر کھڑے ہو کر انتظار میں ہوگا کہ کوئی مجھے آ کر لے کر جائے، کام کروائے، شام کو میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ہم مزدوروں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو پھر پاکستان میں ترقی نہیں ہوگی اور پاکستان نیچے نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ ترقی کہاں سے ہوگی بھائی؟ گھر میں کسی کے یہاں ظلم ہو رہا ہو نا تو وہاں سے فرشتے، رب کے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. یہاں تو قدم قدم پر ظلم ہو رہا ہے. اور غیب بتانے والے نبی نے تو حجۃ الوداع کے موقع کہا کہ وہ وقت آئے گا قرب قیامت کے وقت کہ قریہ قریہ، بستی بستی، گلی گلی میں ظلم ہوگا، اور وہ دور آج آ چکا ہے. اور اس کی ایک مثال مزدور کے ساتھ ناحق تلفی ہے کہ آج اس کا حق دبایا جا رہا ہے. آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان اور سنتے ہیں. فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مزدور کام کرے اور اس سے غلطی ہو جائے تو کام کرنے والے کو اللہ نے بڑھا دیا نا رتبہ،
تبھی تو وہ مزدور بنا، وہ دینے والا بنا۔ اگر اس مزدور کے پاس ہوتا تو وہ مزدوری کیوں کرتا؟ وہ مزدور طبقے کے اعتبار سے لو ہے اس بندے سے کہ جو کام کروا رہا ہے۔ کہا جب اسے اللہ نے مال میں بڑا کیا، رتبے میں بڑا کیا، اب وہ اپنا دل بھی بڑا کرے، مزدور سے اگر غلطی ہو جائے معاف کرے، ایک دفعہ معاف کرے، دو دفعہ معاف کرے۔ پھر ایک صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ اگر ہمارے خادم کوئی غلطی کر دے تو کتنی بار معاف کریں؟ میرے محبوب نے کچھ جواب نہ دیا۔ دوسرے صحابی پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اگر ہمارے خادم ہمارے گھر میں ملازمت کرنے والے لوگوں سے اگر غلطی ہو جائے تو کتنی دفعہ انہیں چانس دیا جائے؟ میرے محبوب نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو بتا دیجئے کہ ہم ان کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، اب 3 دفعہ تو سوال ہو چکا ہے، کم از کم 3 دفعہ تو معاف کرنے کا حق بنتا تھا۔ لیکن جب میرے محبوب نے اپنے لب کھولے، مبارک الفاظ نکلے تو کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرۃ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اور زندگی بھر بھی نہیں، کہا فی کل یوم، ہر دن میں انہیں 70 مرتبہ معاف کرنے کی عادت بنا لو، اس کی برکت سے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ 70 مرتبہ معافی کی اجازت ہے۔ یہاں تو بیچارہ چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، نہ اسے 1 مہینے کے ایڈوانس دیتے ہیں، نہ کچھ دیتے ہیں، بس اسی وقت جاؤ بھائی، کل سے شام سے نہیں آنا، کل تمہاری یہاں پر ہمیں پارکنگ میں گاڑی نظر نہیں ہے، اسکوٹر نظر نہیں ہے۔ بھائی اس کا قصور کیا ہے؟ 3 بچیاں اس کے گھر میں بیٹھی ہیں، 2 بچے ہیں، 1 بہن ہے، 1 بھائی ہے، ماں باپ ہے، آپ نے اس کو فارغ کر دیا صرف اپنی انا کی وجہ سے۔ لیکن میرے محبوب نے تو فرمایا ہر مزدور کو اس کی اجرت بھی پوری دو، اگر وہ غلطی کر جائے تو فرمایا کہ اسے دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا بڑا جگرا رکھو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس معاملے کو صرف دنیا داری نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو رکھ لیا، 1200 روپے بول کر 1000 روپے پکڑا دیے، یا 200 روپے بعد میں کر لینا، نہ، آپ کو 1000 روپے دینے، آپ 1000 روپے کی بات کرتے ہیں، اس کو آنا ہوتا تو آتا، نہیں آنا تو نہیں آئے۔ آپ 1200 کہہ کر 1000 کیوں دے رہے ہیں؟ 2000 کہہ کر 1500 کیوں؟ اگلی دفعہ دیکھ لیں گے۔ بھائی کیوں دیکھ لیں گے؟ اگلی دفعہ ہی دیکھنا ہے تو آج دیکھ لو۔ یہ لیکن ہمارے یہاں سسٹم آؤٹ ہے۔ آج ہم کسی کے 500 دباتے ہیں، بڑا آدمی ہمارے 5000 دباتا ہے، اس سے بڑا آدمی اس کے 5 لاکھ دباتا ہے، اس سے بڑا آدمی اس کے 5 کروڑ دبا رہا ہے۔ یہ سسٹم نیچے سے چلتا جا رہا ہے۔ آپ اس کڑی کی ابتدا ہی نہ کریں کہ آپ کسی کے 500 روپے دبائیں، 200 روپے کا حق بنتا ہے، آپ 100 روپے زیادہ دے رہے نا، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، غریب کو دے رہے ہیں۔ آپ کو اس 100 کے عوض میں کتنا ملے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھے کتنا ملے گا، دینے والے کو کتنا ملے گا شاید اس کو اندازہ نہیں ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مزدور کو دینے والے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ اور اگر ہمارے یہاں کسی مجبوری کے تحت کوئی ملازمت کر رہا ہے، ماسیاں ہیں گھر کی یا نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب ایک مزدور کے حق کے لیے اللہ کے نبی نے اتنی آواز بلند کی ہے تو جہاں مسلمانوں کے اتنے خون کو جو ہے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی ہوگی۔ ان فلسطینی اور غزہ کے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔